بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر الحدیث کے سبق نمبر 106 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم معارف الحدیث کتاب الاخلاق کی حدیث نمبر 106 سے اپنے قلب و منور کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت مجھے کی تھی جب کہ میں نے اپنا پاؤں اپنی سواری کی رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، یعنی بندگان خدا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ معارف الحدیث نے اس حدیث کو موطا امام مالک کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تشریح میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ مدینہ طیبہ سے ان کو رخصت کرتے وقت آپ نے خاص اہتمام سے بہت سی نصیحتیں کی تھیں جو حضرت معاذ سے مختلف ابواب میں مروی ہیں۔ حضرت معاذ کا اشارہ اس حدیث میں اس موقع کی طرف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی سواری پر سوار ہونے لگا اور اس کی رکاب میں نے پاؤں رکھا تو اس وقت آخری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمائی تھی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ واضح رہے کہ خوش اخلاقی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو عادی مجرم اور ظلم پیشہ بدمعاش سختی کے مستحق ہوں اور سختی کے بغیر ان کا علاج نہ ہو سکتا ہو، ان کے ساتھ بھی نرمی کی جائے۔ یہ تو اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور مداہنت ہوگی۔ بہرحال عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی کے ساتھ مجرموں کی تادیب اور تعزیر کے سلسلہ میں ان پر سختی کرنا کسی اخلاقی قانون میں بھی حسن اخلاق کے خلاف نہیں ہے۔ فائدہ کے عنوان کے تحت مولانا لکھتے ہیں، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت معاذ کو یمن رخصت کرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ شاید اس کے بعد مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو اور بجائے میری مسجد اور میری قبر پر تمہارا گزر ہو۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایسی بات کرنے کی نہ تھی، اس لیے حضرت معاذ نے اس سے یہی سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور شاید اب مجھے اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر
وہ رو پڑے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ان کو تسلی دی کہ اللہ کے متقی بندے جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں وہ مجھ سے قریب رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور یہی ہوا کہ یمن سے حضرت معاذ کی واپسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں ہوئی، اور جب آپ آئے تو آپ کی قبر مبارک ہی کو پایا۔ بلا شبہ اس قسم کی احادیث پڑھتے ہوئے جذبات چھلک پڑتے ہیں، اور اس مبارک ہستی پوری کائنات کے غم گسار ہے، جو امتی امتی کہتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ ان کا تصور اس وقت حضرت معاذ کی کیفیت کیا ہوگی، وہ تصور کر کے آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حقیقی معنی میں محبت کو پیدا کرنے، تازہ رکھنے، قائم رکھنے اور دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ارشادات مبارکہ سے اپنے قلب و ذہن کو منور کرنے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے، اپنے اعمال کو آراستہ کرنے اور دوسروں تک پہنچا کے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنے کی فکر و توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔